ڈاکٹر فاروق صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ نے میئر کراچی سے استعفیٰ لینے کا مطالبہ کر دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی تمام سٹیک ہولڈرز پر ذمہ داری پڑتی ہے، آپ آئیں سب مل کر چیلنج کا سامنا کرتے ہیں، تمام پارٹیز اکٹھے ہو کر کیوں نہیں کام کرتی جو بھی مسائل ہیں کراچی کے؟ خاص طور پہ یہ والا مسئلہ جب ہم موسمیاتی تبدیلی سے نمٹ رہے ہیں لیکن اپنے انتظامات تو مکمل رکھنے چاہیے، تمام پارٹیز کا اپنا رول کیا ہو سکتا ہے اس ساری سچویشن میں؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں تمام سیاسی جماعتوں کا اس میں رول ہونا چاہیے اصولاً نا، بشرط یہ کہ جو برسر اقتدار جماعت ہے اور اس کے نمائندے وہ باقی جماعتوں کو ان کے وجود کو تو تسلیم کریں اور ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ ایک صلاح مشورے کا عمل کریں اور کچھ پالیسیوں کچھ اقدام میں جہاں اسٹریٹجک یعنی ایک بنیادی آپ کو اپنے کراچی کے لیے آگے ایک سمت ڈائریکشن اگر طے کرنی ہے تو فبیہا اس میں کون کافر ہے جو انکار کرے گا ان کی تو یہ پیشکش آپ کو سنجیدہ نہیں لگ رہی؟ پھر پیشکش کو آج تک پوچھا انہوں نے، آج تک کہا انہوں نے فائر فائٹنگ کرنا سب سے ان کی ٹریننگ جو فائر فائٹنگ میں ہوئی ہے، عذر ان کے پاس ہے، بہانے گڑنے میں وہ ماہر ہیں، اپنی کوتاہیوں کو چھپانے میں 17 سال کی نااہلی کو سوتیلی ماں جیسا اس سے بھی بدتر سلوک جو کراچی کے ساتھ انہوں نے روا رکھا ہے، کوئی ایک شعبہ تھوڑی ہے، یہ تو بارشوں سے ان کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے اس لیے پریشان ہوتے ہیں اور آدھا گھنٹہ یہ شارع فیصل کے چکر لگاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں سب اچھا ہے، اور پھر ہم جب ان کو ایکسپوز کرتے ہیں اور ہر طرف سے جو سوچ لیا جب ان کے گلے پڑتا ہے تو پھر یہ آج تیار ہوئے ہیں کہ بھئی ہاں ہماری بھی اس میں کوتاہی ہے۔ اچھا تو آپ ساری لیکن وہ پیشکش کریں نا، ابھی آئی تھنک اب چلیں جو ہوا تھا وہ ہو چکا، میرے خیال میں تمام پارٹیز کے لیے وہ خود پیشکش کر رہے ہیں کہ آئیں بیٹھتے ہیں مل کر چیلنج کا سامنا کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں بھی 14 اگست پہ آئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی یہ بات کی، بلائیں کہاں پر بلا رہی بیٹھتے، تو دیکھیں نا فون بھی تو ایک ہے نا۔ اچھا اب ان سے پہلے تو گورنر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ دیکھیں فاروق بھائی شاید اس وقت بہت دل آزاری ان کی ہوئی ہے عوام کو دیکھ کے، لوگوں کو جس حالت میں انہوں نے دیکھا 9 گھنٹے میں پانیوں میں رہے ہیں، 9 گھنٹے۔ مرتضی وہاب کیا کورنگی کی کسی مضافاتی بستی میں گئے، لانڈی، شاہ فیصل، ملیر، لیاری کے جو اصل لیاری کے علاقے وہاں، کیماڑی کے علاقے، مچھر کالونی، پھر کیا وہ سرجانی میں یارو گوٹ، یوسف گوٹ، اللہ والی، 4B 4C، گلشن سرجانی فیز 2 جہاں لوگ ابھی بھی چھتوں پر ہے، 4500 گھر گلشن سرجانی فیز 2 میں چھتوں پر ہے اس وقت بھی، وہ 2 دن ہو گئے، کل کی بارشوں نے اس میں مزید اضافہ کیا ان کے ابتلا میں، ان کی پریشانی میں۔ تو مجھے بتائیں ان کو کیا حق نہیں، ان کو کیا وہ کھانا نہیں پکائیں گے اپنے باورچی خانے میں؟ کیا وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے؟ کوئی ان کے پاس پہنچے گا نہیں۔ آپ نے رین ایمرجنسی سینٹر قائم نہیں کیا، اعتراف کرے کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہمیں پیشنگ ہوئی تھی کہ ہاں اس مرتبہ غیر معمولی بارشیں ہوں گی۔ وہ ماہر ماحولیات تو مر گئے کہہ کہ بھائی کلائمیٹ چینج از اے ریالٹی، اٹ از اے ریالٹی ٹو ریکن وتھ، اس کو تسلیم کریں، دل سے مانیں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ شجر کاری میں کتنے شجر لگائے گی بلدیہ عظمیٰ کراچی؟ کیا اس کے آگے کی کیمپین ہے؟ جو درخت کٹ رہے ہیں ان کو نہیں کٹنے دے گی، ساحلوں کے ساتھ مینگرووز لگائے گی، اور جو بھی آلودگی ہے اس کو کم کرنے میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کیا کرے گی؟ پرائم منسٹر نے آج کال کی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے پرائم منسٹر کا، کیا اس کے بعد آپ کیا ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کے رابطے سے کم از کم میئر کراچی کی طرف سے اگر گورنر سندھ نے آفر کی کہ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے تو وہ برج بنیں گے نا، وفاق کے نمائندے وہ وفاق اور آپ کے درمیان بنیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ مجھے 100 ارب روپے دلا دیں، وہ کہا اچھا بھائی شہباز شریف اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں اور کہیں کہ کامران ٹیسوری یہ 100 ارب لیں اور دے دیں میئر کو، ایسا بھی نہیں ہوتا نا۔ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ لیٹسٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، اربن فلڈنگ ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی GDP جو ہے نا وہ 9% کم ہو سکتی ہے، یعنی مشکل سے $430 بلین پہ ہم پہنچے ہیں۔ 9% کم ہونے کا تو مطلب ہے ایک دم نیچے آئیں گے۔ دوسرا یونائٹڈ نیشن اپنا ان کی ADB کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان میں کاشت کی جو فصل کی جو ہیں مختلف فصلیں، گندم، گنا، چاول، مکئی اور کاٹن، ان کی کاشت کہتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ان میں کمی آ رہی ہے۔
تو آپ نہیں دیکھ رہے کہ ایک طرف کھانے پینے کی چیزیں وہ اس میں کمی, دوسرا اربن فلڈنگ, شہروں کی تباہی. تو ذمہ داری تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. ڈاکٹر صاحب بلیم گیم ہے ایک سب طرف. اچھا دیکھیں, میں تو ایک رپورٹ کارڈ دے رہا ہوں بھائی, سیدھی سی بات ہے, جائزہ رپورٹ. آپ میرے حصے میں حصہ بقدر جسہ جو آپ اس بلیم گیم میں, اگر میں سمجھ رہے کہ میں صرف روایتی بلیم گیم, میں بہت سائنٹیفکلی بات کر رہا ہوں کہ اگر روزانہ کا کچرا اٹھ جائے نا تو یہ 40 ملی میٹر کیپیسٹی والا نالا بھی 400 ملی میٹر کی بارش کے 2-3 گھنٹے میں لوگوں کو اس سے جو ہے وہ جو شہر ڈوبتا ہے اس سے شہر بچ جائے گا, محفوظ ہو جائے گا. میری بات پر عمل کر کے دیکھیں, ہم سب پریشر ڈالیں. اچھا اس میں صرف مرتضی وہاب کے MC یا پیپلز پارٹی کا اکیلے قصور نہیں ہے, 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے, 3 ٹاؤن PTI کے پاس ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی بنیادی چیز اگر کچرا اٹھ جائے کراچی سے روزانہ 12,000 ٹن یا 15,000 ٹن, اور اس میں جو کمی بیشی ہے گورنر کو بتائیں, وزیر اعظم کو بتائیں, ہم سب مل کے ریفیوز وینس کتنی چاہیے, ڈمپنگ اسٹیشن ایک ہے, ڈمپنگ اسٹیشن جب تک زیادہ نہیں بنیں گے. میں تو مرتضی وہاب کا میئر کراچی کا مقدمہ لڑ رہا ہوں, میں ناانصافی نہیں کر رہا کہ سارا ملبہ مرتضی وہاب پہ KMC پہ ڈال دوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں. اس میں MKM کے ماضی امیڈیٹ پاسٹ میں اگر وسیم اختر میرا میئر نہیں کر سکا یہ ساری چیزیں, تو میں تو کہتا ہوں MKM بھی ذمہ دار ہے. میں تو نہیں کہہ رہا نہیں ہے, لیکن ہم نے بار بار کہا کہ یار اب آگے کی بات کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. آئے گورنر نے بھی پیشکش کی ہے, بیٹھے ساتھ اور آگے کے لیے کوئی لوگوں کو ریلیف دیں. اب ایک چھوٹی سی 20 ارب روپے ہمارے پاس PIBCL کے اکاؤنٹ میں آگے, ہم سڑکیں بنانے جا رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.